लीजिए, थैंक यू सो मच जी। अब्दुल्ला साहब जी सर, आवाज अभी आ रही है? आवाज ऊपर आ गया छत के जी ऊपर में, अभी आ रही है आवाज? जी आ रही है सर। जी सर बताइए। सर जी नमाजें पढ़ते हैं आप? जी सर नमाज़ें पढ़ते हैं। अत्तहियात सुनाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। जी सर, आपने हमारा अभी टॉपिक जी देखा? सर। सर टॉपिक तो देखा नहीं, लेकिन मैंने आपकी हेडिंग पढ़ी है। मैं पूछ रहा हूँ सर, दुनिया में जो बड़े बड़े जो टेररिस्ट है वो क्रिश्चियन भी तो है, उनके बारे में क्यों नहीं बात करते आप? जो क्रिश्चियनिटी, जो हिटलर था और जो क्रिश्चियनिटी दुनिया में वो फैलाई आतंकवादी, उसके ऊपर क्यों नहीं बात करते आप? सर मैंने कई दफा हिटलर के ऊपर बात किया। एक बात, हिटलर क्रिश्चियन नहीं था, नंबर 1। नंबर 2, अगर वो क्रिश्चियन था भी, तुम लोग अगर कहते हो क्रिश्चियन, तो भाई मैं तो हर उस टेररिस्ट को टेररिस्ट ही कहूंगा जो कि टेररिस्ट है, और मैंने तो कहा है, तो बस मुझे कोई ये फर्क बात नहीं पड़ता। मुसलमान के ऊपर लागू है? मैं दिखा दूंगा जो नहीं बड़े क्यों? बड़े कांड क्रिश्चियनों ने किए हैं, अब मैं बाइबल के अंदर लिखा हुआ भी अब मैं है, आपको तो मैं बताता दिखा हूँ। भी दूंगा आपको। मैं जी बिल्कुल, आप दिखा दीजिएगा। देखिए बात यह है कि जो हम दिखा रहे हैं ना, वो ये दिखा रहे हैं कि जी। इस्लाम जो है वो टेररिज्म को प्रमोट करता है कुरान के थ्रू। ठीक है। अच्छा। अब बात यह है कि जो जिसने बड़े बड़े कांड किए, मैं तो उनको कहता हूँ कि वो जलील था, हरामी था, कुत्ती माँ का बच्चा था। क्या आप मोहम्मद बिल्कुल। को और उमर को यही कह सकते हैं? नहीं, वो आप गलत समझ रहे हो उनको, नहीं, जिसने मैं भी गलत नहीं समझ रहा अटैक हूँ, किया। क्योंकि हाँ कुरान में बिल्कुल, लिखा हुआ है ना। कुरान की एक आयत। मोहम्मद ने हाँ सर 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 मोहम्मद सर ने सर 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 मोहम्मद ने अटैक शुरू किए थे। सुन ले मेरी बात, सुन ले पहले, फिर नहीं उसके नहीं बाद नहीं, जवाब दीजिएगा। पहले तो मेरी चलो बात चलो सुन ले बोलो बोलो। पहले। मोहम्मद ने अटैक शुरू किए थे, उन्होंने अटैक नहीं शुरू किए थे, मोहम्मद ने अटैक शुरू किए थे। इवन मोहम्मद ने उनके खुदाओं को गालियां देना शुरू की थी, जिसके जवाब में उन्होंने गालियां दी थी। तो भाई इवन पहल तुम्हारे नबी ने किया था, तो भाई जो पहल अच्छा करता है वो टेररिस्ट है जी। अच्छा, जो मूसस थे, मूसा अलैहिस्सलाम थे, उन्होंने क्या जंग नहीं लड़ी? बाइबल में लिखा हुआ नहीं, उन्होंने क्यों जंग लड़ी फिर? जो अधर्मी थे उनसे उन्होंने क्यों देखिए जंग लड़ी? बाइबल में लिखा हुआ, आपने बाइबल तो पढ़ी होगी, आप क्रिश्चियन है। मैं दोबारा से आपसे बात हेलो, करते हैं सर। देखिए बात सुने। मूसा ने जो जंग लड़ी थी, वो क्या उसने आपने जंग बुरा नहीं कहोगे? लड़ी थी। अच्छा। अब्दुल्ला मैं जवाब दे रहा हूँ, कुछ मुझे बोलने दोगे तो तुम्हें पता लगेगा। जी, जी, मूसा ने जंग नहीं लड़ी थी। अच्छा। कौन सी जंग लड़ी थी मूसा ने? मुझे बताओ जरा, एक जंग तो आपने मूसा ने लड़ी हो। अच्छा, आपको पता ही नहीं, आपने बाइबल पढ़ी नहीं, ये बताओ मुझे। ओके, मैं दोबारा से कह रहा हूँ, मूसा ने कौन सी जंग लड़ी थी? मुझे उस जंग का नाम बताओ, किसके खिलाफ लड़ी थी वो जंग नहीं, बताओ। दोनों ने युद्ध किया, किससे किया? दोनों ने किससे युद्ध किया? भाई मैं पूछ रहा हूँ, मुझे उस युद्ध बताओ किससे किया था, कौन सा युद्ध किया था? अधर्मियों से, जो उनके उनकी बात नहीं मान रहे थे, अधर्मी मतलब जो उनके हिसाब से भाईजान मुझे धर्म पर नहीं बताएं थे। कौन सा युद्ध किया था मूसा ने? अब नाम तो मेरा ध्यान नहीं है उसका, लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है, बाइबल पढ़ी है मैंने। भाई बात सुने, मूसा अलैहिस्सलाम की बात करें तो कुरान में है। ठीक है। जी जी। वो जो मूसा अलैहिस्सलाम जिसकी बात करें वो कुरान में है। मुझे बताओ उसने युद्ध हम्म, किससे किया था? जी। किससे किया था भाई? भाई मूसा ने युद्ध किससे किया हेलो, था? आपको तो पता ही नहीं है ना। फिर वही बकवास। भाई आप मेरे पास एक सेंटेंस लेके आए हैं, मैंने आपसे पूछा भाई मूसा ने किससे युद्ध किया था? आपको स्कैन स्कैन लगाऊंगा मैं बाइबल के, फिर पता लगेगा जो। बैक स्टेज करता हूँ। दोस्तों देखो ये लोग कितने बेगैरत और हरामी लोग हैं कि एक स्टेटमेंट देने के बाद ये भी नहीं बोल सकता कि फलाने बंदे से युद्ध किया था। भाई वो बंदे का नाम दे दो यार, मुझे युद्ध का नाम नहीं पता तो नाम दे दो किसके युद्ध किया था। भाई मुझे कुछ तो बताओ, मैं फिर तुम्हें जवाब दूंगा ना। युद्ध किया था, भाई युद्ध तो बड़े लोगों ने किया, मगर वो युद्ध को देखेंगे ना कि वो कौन से युद्ध की बात कर रहे हो तुम। दोबारा से इनको ऐड करता हूँ। भाईजान आप कौन से वाले युद्ध की बात कर रहे हैं मूसा की? मैं कह रहा हूँ आपको, जैसा युद्ध मूसा अलैहिस्सलाम ने, ऐसा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था, सहाबा किराम ने किया था। यहाँ दोगली बोली से क्यों सर करते हो आप मैं लोग? बार बार पूछ रहा हूँ, मूसा ने किस से युद्ध किया था? धर्मियों से, जो मतलब उनकी धर्म की नहीं मानते थे। कौन से किस किधर किधर एक सेकंड यार देखो, ऐसा कहीं पे नहीं लिखा हुआ। अच्छा, तो कुरान के अंदर भी लिखा हुआ है कि जिसने एक इंसान का कत्ल किया, उन्होंने पूरे इंसानियत का कत्ल किया, जिसने एक इंसान की जान बचाई, गोया कि उसने पूरे इंसानियत की जान बचाई। ये आयत क्यों नहीं पेश करते आप? नहीं लिखा हुआ, ये क्या नहीं लिखा, मतलब नहीं लिखा है? हुआ, नहीं लिखा हुआ, अच्छा, कुरान में लिखा हुआ नहीं है ये? नहीं लिखा हुआ। अगर दिखा दिया आपको सर। दिखा दें? अगर ये आप जो बोल रहे हैं अगर ये पूरी आयत हुई तो मैं अभी आपको 10 लाख रुपए देने को तैयार हूं, अगर ये आप जो नहीं, बोल 10 रहे हैं लाख पूरी रुपए। आयत है। अच्छा, मुझे लगे इसका रेफरेंस आई थिंक 532 है, बाकी मैं गूगल पर देख लेता हूँ। और ये अगर ये फरमाया पूरी जिस आयत ना हुई, और अगर ये पूरी आयत ना हुई जो आप बोल रहे हैं, तो क्या आप मुझे 10 लाख देंगे?
पूरी आयत तो बोला नहीं, लेकिन इसका मतलब ये है, मतलब मैंने तो नहीं बोला पूरी आयत है, नहीं मैं कह मतलब रहा ये हूँ नहीं उसका है मतलब उसके अब्दुल्ला, अंदर ये भी है अब्दुल्ला कि सुनो, जिसने एक एक इंसान को सेकंड कत्ल किया। सुनो, सुनो 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 बात सुनो सुनो, सुनो नहीं नहीं जी। सुनोगे तुम। अब तुमने आयत देखो, बात ये है कि एक होता है कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट में एटलीस्ट आपको 6-7 आयतें लेनी होती हैं, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि हम्म, आप आयत भी पूरी प्रेजेंट नहीं कर रहे, कम से कम वो हम्म, आयत तो पूरी पढ़ लो ना। आप लोग आयत भी आधी पढ़ते हो तो दोहरी फिटे मुंह यार आप लोगों की ज़हनियत के ऊपर, कि जो कॉन्टेक्स्ट तो पूरी आप पढ़ दो पढ़ना ना, वो तो दूर की पूरी बात आप पढ़ हुई। के बताओ, तो पूरी मैं आप पढ़ो। दिखा चुका हूँ कई दफा, आपने आपने मेरी स्ट्रीम ही नहीं देखी अभी की, मैं तो ये आयत पढ़ के दिखा चुका हूँ, अच्छा मैं तो आयत पढ़ के दिखा चुका हूँ, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। देखिए, ब्लेम गेम करना और स्टूपिड बात करना, उससे मसले का हल नहीं निकलता। मसले का हल निकलता है जब आप उसको पूरी ऑथेंटिक तरीके से पढ़ें और देख के बात करें। ये देखिए, इधर आयत में एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? वी डिक्रीड अपॉन द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल। पहली बात कि ये इजराइलियों के लिए है, मुसलमानों के लिए नहीं है। लेकिन चलो मैं आपको एक्सेप्शन देता हूँ, तो ठीक है जी, आज भी आप मोज़ाइक लॉ पे चल रहे हो, हालांकि आप लोग मोज़ाइक लॉ पे नहीं चलते, लेकिन एक्सेप्शन दे देता हूँ। दैट whoever kills a soul unless for a soul, पहली एक्सेप्शन क्या आई? कत्ल करना है कत्ल के बदले में, ये पहली एक्सेप्शन आई, ठीक है। दूसरी एक्सेप्शन क्या है? और फॉर द करप्शन इन द लैंड, या लैंड में करप्शन के लिए। तो दो एक्सेप्शन अलाउड है, दो एक्सेप्शन अलाउड हो गई हैं कि आप कत्ल कर सकते हो इन दो वजूहात के लिए। उसके बाद अगर ये दो वजूहात नहीं है तो है कि इट इज एफ किल द होल ह्यूमैनिटी। तो भाई जान, अल्लाह ने एक्सेप्शन जो दी है, वो एक्सेप्शन क्या है? एक, जान का बदला जान, उसके 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 लिए मार सकते हो। दूसरा, अगर वो जमीन पे करप्शन कर रहा है, और जमीन पे करप्शन किसे कहते हैं? जो अल्लाह और उसके रसूल के साथ नहीं है, जो उनको मुंह से बोल रहा है, कुफर कर रहा है, वो। और वो अगली आयत में है, ये ले, अगर जो अल्लाह और उसके रसूल के साथ लड़ाई करेगा, जो यही सजा है इन लोगों की जो लड़ाई करते हैं अल्लाह और उसके रसूल के साथ, जमीन पर फसाद लाते हैं, ये करप्शन इन द लैंड आ गया। अगर हम अल्लाह और उसके रसूल को नहीं मानते और हम कहते हैं कि अल्लाह एक कुत्ता है, तो ये हम अल्लाह के साथ लड़ाई कर रहे हैं। मोहम्मद एक झूठा नबी है, तो ये हम अल्लाह के साथ लड़ाई कर रहे हैं। यही अगर मैं और बोलूँ ये, क्रिश्चियनिटी में कि जो जीसस है, भाई मतलब एक वो सेकंड, भगवान, वो भाई एक सेकंड, बैक स्टेज, बैक स्टेज। भाई अभी क्रिश्चियनिटी पे बाद में जाना, पहले ये जो आयत ली है, पहले हम, मैं डड्डू नहीं हूं, अगर आप डड्डू हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, आप बार बार डड्डू की तरह छलांगे मार रहे हैं। मैं डड्डू नहीं हूं, मैं मेंढक नहीं हूं। भाई पहले एक टॉपिक जो खोला है आपने, जो आयत दी है, उसको तो पढ़ लो, फिर आगे बोलना ना। डड्डू की तरह, मेंढक की तरह छलांगे नहीं मारनी है। वी विल गो वन बाय वन, लेट्स फिनिश दिस, ठीक है। जमीन पर फसाद आते हैं, इन्हें क्या करना है? इन्हें आपने कत्ल करना है, सूली चढ़ाना है, इनके हाथ पांव मुखालिफ सिमतों से काट रहे हैं, इन्हें मुल्क बदर करना है। तो भाईजान कॉन्टेक्चुअली भी आप जो आयत दे रहे हैं, तो इनकम्प्लीट दिया, फिर उस आयत में जो एक्सेप्शन है वो अगली आयत में लिखा भी हुआ है। तो भाईजान जो कश्मीर में हुआ, वो जमीन पे फसाद करने वाले हिंदुओं के खिलाफ हुआ, क्योंकि हिंदू तो अल्लाह को नहीं मानते, वो मोहम्मद के साथ लड़ाई करते हैं, वो कहते हैं कश्मीर हमारा है, और ऑब्वियसली उन्हीं का है। तुम लोगों ने जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश की है। तो भाईजान, आप अपनी जो कुरान कहते दे रहे हैं वो भी पूरी नहीं दे रहे हैं। अब मैं आपको वापस लेता हूँ, जी सर। सर जी, पहली बात तो ये जो आपने आयत पढ़ी है, इसका मतलब वही निकलता है जो मैं बता रहा हूँ आपको। दूसरी नहीं बात ये निकल आप रहा। बोले, आप एक तो सेकंड, एक सेकंड, एक सुनो सेकंड, सुनो, एक सेकंड, अरे एक सेकंड हजरत, अब्दुल्ला, अरे एक आपका सेकंड मसला अब्दुल्ला, यही है, जो अरे आयत, भैया मुझे, नहीं, ना 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 ना, ऐसे नहीं जा सकते आप, कि आप अपनी मर्जी से, आप कौन सी जुबान पढ़ते हैं, इंग्लिश, उर्दू या हिंदी? उर्दू और हिंदी। ओके, पढ़े जरा, क्या लिखा हुआ है, पढ़े। सर छोटा, थोड़ा छोटा एक मिनट रुकियो। इसी वजह से हमने बनी इसराइल पर तौरात में ये बात दी थी कि जिस किसी ने किसी इंसान को कत्ल किया बगैर किसी कत्ल के किसास के, या बगैर जमीन पर में फसाद फैलाए के ओके, सो बस यहाँ पे रुक जाए। तो इसका मतलब ये दो एक्सेप्शन आ गई, ये एक्सेप्शन है ना, कि अगर कोई जमीन में फसाद फैला रहा है तो आप उसे कत्ल कर सकते हो, आ गई एक्सेप्शन। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, एक्सेप्शन है ना, इल्ला है। तो भाई जमीन में फसाद फैलाने के लिए साथ क्या करना है, वो अगली आयत में लिखा है, ये तो लो। अगर ये बताओ, अगर मैं फसाद फैलाऊं तो मुझे कत्ल नहीं करने के क्या? ये बताओ, अगर मैं इंडिया में फसाद फसाद तो फैलाऊं वही तो तो मैंने बता क्या रहा हूँ, होगा? फसाद है क्या? फसाद क्या है? अल्लाह और उसके जी। रसूल से को ना मानना वो फसाद है, यही तो बता रहा हूँ, और क्या बता रहा हूँ। और तो लिहाजा जो आपके अल्लाह हिसाब और से उसके फसाद रसूल, ये है, क्रिश्चियनिटी को न मानना आपके हिसाब से फसाद ये है? भाईजान कुरान के हिसाब से फसाद है, क्रिश्चियनिटी के हिसाब से ये फसाद नहीं है, कुरान के हिसाब से है फसाद। अगर मैं साबित कर दूं बाइबल से सर आपको, मैं निकाल के, चलो बाइबल कुरान में हाँ, डिबेट कर लो, चलो। क्रिश्चियनिटी नहीं, बिल्कुल एक कर टॉपिक लेते हैं, एक लेकिन टाइम में रख लेते हाँ, हैं तो सर। पहले ये कर ले, उसके बाद करते जी, हैं, पहले इसको क्लियर कर ले, क्योंकि आप उसके लोग बाद ये बाइबल देखिए, बात मैं नहीं कर आपको सकते, तफसीर, आपको पता है ना। भाईजान भाईजान एक सेकंड, अभी अरे आपको सर, दिखाता हूँ। आप बाइबल पर बात नहीं कर सकते, आपको पता अब्दुल्ला, है, इसलिए अब्दुल्ला, अब्दुल्ला, आप अब्दुल्ला, अपने ऊपर हंस रहे हो या अपने अल्लाह पे हंस रहे हो? ये मैं देखो, आपके पहले ऊपर हंस रहा हूं, फसाद को आपके पढ़ लो। ऊपर ये मुझे, लेकिन आप ओके, वक्त आप कैसे देखते हैं? ये देखो, फसाद किसे कहते हैं। यहाँ पे ये आगे वही आयत, इब्ने कसीर को पढ़ते हैं, स्प्रेड मिस्चिफ इन द लैंड, ठीक है। इट वुड बी एज इफ किल द होल ह्यूमैनिटी। आयत, whoever kills
unjustly, such as retaliation for the murder, mischief in the land. اب mischief in the land کیا ہے؟ اب آئیے دیکھتے ہیں mischief in the land کیا ہے. لا 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 کدھر گیا؟ یہ دیکھیں He who kills a believing soul intentionally, جو مسلمان سول ہے اس کو اگر مارا ہے, Allah makes the fire of hell about. He will become angry with him and cause him to prepare for a tremendous punishment. مسلمان کو آگے He who does not kill anyone lives the people are safe. اچھا آیت میں this ayat chastises and criticizes those who committed the prohibitions after knowing that they are prohibited from including them, the Jews of Medina and all of these. تو بھائی جان آپ جو مجھے باتیں بتا رہے ہیں وہ قرآن کی آیتوں کے مطابق ہے. یہ دیکھیں جو ویج وار ہے mentioned here means oppose and contradict and it includes disbelief. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کا قرآن اور اس کی تفسیر اس کو کلیئرلی ڈونیٹ کرتی ہے اور بندہ بھاگ گیا, عبداللہ بھاگ گیا. دیکھو ٹاپک دیکھو آپ لوگ دیکھو لوگوں کہ ایک جو آیت اس نے دی ہے اس آیت کو بھی پورا نہیں کرنے دے رہا, وہ پھنس گیا. اب وہ بار بار بیساکھی یوز کر رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں یار کرتا ہوں بات, اس کو ختم کرو نا. پہلے مینڈک کی طرح چھلانگے مار رہے ہیں لیکن جو کرنٹ ٹاپک دیا, جو اس نے آیت دی اس کو بھی نہیں پڑھ سک رہا. جو کرنٹ ٹاپک دیا, جو کرنٹ آیت دی اس کو بھی نہیں پڑھ سک رہا. اب امیجن کرو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اگلی آیت وار کے لیے, وار کے لیے نہیں ہے یار. وار اللہ کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتی. جو دکھتا نہیں ہے تم لوگوں کو, جو نظر نہیں آتا, جس کی کوئی باڈی نہیں ہے, جس کا کچھ ہیبت ہی نہیں ہے, وہ آپ اس کے ساتھ وار کیسے کرتے ہیں؟ وہ اس کے ساتھ وار ہوتی ہے ڈسبلیف. ڈسبلیف از دا وار. اس کو ڈسبلیف کرنا وار ہے, اس کو اپوز کرنا وار ہے. دس از آل وار. علم صاحب قرآن کے حساب سے سب سے بڑا فتنہ تو ڈسبلیف ہی ہے نا. ایگزیکٹلی, ظلم بھی ہے. جی اللہ قرآن میں کہتا ہے ان الشرک لظلم العظیم. سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ قرآن کے مطابق شرک ہے. تو ظلم کو ختم کیا جاتا ہے, ظلم کو ختم کیا جاتا ہے. دیٹس واٹ اٹ از. ظلم کو ختم کیا جاتا ہے, لہذا جو ظالم ہے اس کو ختم کرنا ہے. تو قرآن جب کہتا ہے کہ ان الشرک لظلم العظیم, ٹھیک ہے, شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں, چیپٹر نمبر 31 کی آیت نمبر 13 ہے, آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں. یہ دیکھیں, تو ظلم کو سر ختم کیا جاتا ہے, ظلم کو مٹایا جاتا ہے. یہ دیکھیے, اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا. یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے. تو شرک کرنے والا کون ہے؟ ظالم. مسٹر زونید. جی سر. مسٹر زونید آپ کیمرے کے ساتھ ہیں, آپ کی شکل دکھانی ہے. ایک منٹ سر رکیے گا. نہیں میں نے کہا دکھانی ہے کہ نہیں دکھانی؟ نہیں سر چہرہ اچھا تو نہیں لگ رہا ہے, بند کر دینا چاہیے. نہ بند کریں, چلو. اس نے پرمیشن ہی ختم کر دی. یار کیا جاہل لوگ ہیں یار. اس نے مائک پر کیمرے کی پرمیشن ہی ختم کر دی. جی جی یار ان کو یہی نہیں پتا سٹاپ کیم کسے کہتے ہیں. ان کو یہی نہیں پتا لوگوں کو. تم کیوں بند کر رہے ہو بھائی؟ نہیں ایڈم صاحب کیم کسے کہتے ہیں وہی نہیں پتا. ایڈم صاحب انہوں نے ون ٹائم پرمیشن دی ہوگی اسٹریم یارڈ کو, تو کیمرہ بند کرتے واپس یہ ہو جاتا ہے ون ٹائم پرمیشن. یہ نہیں ہے, وہ اس نے وہ گولی مارو یار. اینی سنے صاحب واپس کیمرہ آن کر لیں. سٹاپ کیم کسے کہتے ہیں اور ان سٹاپ کیم کسے کہتے ہیں. اینی ہاؤ آگے چلتے ہیں جناب. شرک تو سب سے بڑا ظلم ہے. آگے اور جنید صاحب ہم آگے. ہاں جی جنید صاحب. اور وہ بھاگے. دیکھیں قرآن میں 2 آیتیں ہیں جہاں سے جہاد کی گیم شروع ہوتی ہے. پہلی آیت چیپٹر نمبر 2 کی آیت نمبر 216 ہے کہ اب تم پر جنگ فرض کر دی گئی. جب محمد کے پاس لوگ نہیں تھے اس وقت تک امن ہی امن تھا. قرآن میں سیکشن ہے مکہ اور مدینہ. مکی آیتیں امن ہی امن ہے, مدنی آیتیں جنگ فرض ہوگی. جب جنگ فرض ہوگی تو آپ نے اٹیک کرنا ہے اور چلنا ہے. دوسرا چیپٹر نمبر 8 سورہ بقرہ کے بعد سورہ 8 آیا تھا اور اس کے اندر بھی یہاں پہ شروع کیا تھا and fight against them until there is no fitna. فتنہ کسے کہتے ہیں؟ کرپشن. and the religion of all is for Allah. تو آپ نے کب تک لڑنا ہے؟ یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے کب تک لڑنا ہے. جب تک کہ زمین میں اللہ کو ماننے کے علاوہ باقی کوئی نہ رہے, اللہ کی پوجا کرنے کے علاوہ باقی کوئی نہ رہے.
اللہ کی پوجا کرنے کا. یار ہندی پڑھنا یار امیت, اس کی ہندی پڑھو زیادہ صحیح رہے گا, ہندی پڑھو اس کی. جی جی جی. تتھا ان سے یدھ کرو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہ جائے اور دھرم پورا اللہ کے لیے ہو جائے. پھر یدی وہ باز آئے تو نسندے اللہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اسے خود دیکھنے والا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب یہ دیکھتے ہیں اس کے فٹ نوٹ میں اس نے کیا لکھا ہوا ہے, کیونکہ 1 لکھا ہے, یہ بھی پڑھے ذرا کیا ہے, کیا کہہ رہا ہے یہ فٹ نوٹ میں, جلیبی بنا رہا ہے کہ نہیں بنا رہا. ابن عمر نے کہا نبی مشرکوں سے اس سمے یدھ کر رہے تھے جب مسلمان کم تھے اور انہیں اپنے دھرم کے کارن ستایا, مارا اور بندی بنا لیا جاتا تھا. صحیح بخاری 46-50-51. اوکے اب دیکھیں یہاں پہ انہوں نے ایک گیم بنائی ہے, کیونکہ آپ انڈیا والا ہے نا, یہ ہندی لکھنے والا انڈیا والا ہے نا, تو اس نے اس میں گیم بنائی تھوڑی سی. لیکن اس کی گیم کو اگر آپ پڑھیں گے تو وہ کیا ہے, میں آپ کو اس کی دکھاتا ہوں. یہ اصل میں یہ دیکھیے گا, اس نے کیا ہے کہ مسلمانوں کو بندی بنا لیا جاتا تھا, رائٹ. یہ دیکھیں پروفیٹک کمنٹری چیپٹر نمبر 8 ورس نمبر 39. یہ دیکھیں the man came to him, اردو میں پڑھ لیتے ہیں آسان ہو جائے گا, نہیں بنگلہ ہے اردو ہے ہی نہیں اس کی. That man came to him while 2 groups of Muslims were fighting and said, "Oh Abu Abdul Rahman, don't you hear that Allah has mentioned in his book, and if 2 groups of the believers fight with each other, 49:9, so what prevents you from fighting as Allah has mentioned in this book?" Ibn Umar said, "Oh son of my brother, I would rather be blamed for not fighting because of this verse than to be blamed for another verse where Allah says, and whoever kills a believer intentionally." Then the man said, Allah says, "And fight them until there is no more affliction. Worship other besides Allah, and the religion of worship will be for Allah alone." 839. Ibn Umar said, "We did this during the life of Allah Messenger." ہم محمد کی زندگی میں بھی یہ کام کرتے تھے. When the number of Muslims were small and a man was put to trial because of his religion, a man, ایک بندہ, the pagans would either kill or chain him, but when the Muslims increased, there were no persecution. جب مسلمان بڑھ گئے تو اب ہم نے اٹیک کرنا چکے, پرسیکیوشن کوئی نہیں تھی. When that man saw that Ibn Umar did not agree his proposal, he said, "What is your opinion regarding Ali and Uthman?" Ibn Umar said, "What is my opinion regarding Ali and Uthman? As for Uthman, Allah forgave him, and you dislike to forgive him. And Ali is the cousin of son-in-law of Messenger." Then he pointed out with his hand and said, so یہ ابن عمر کی ایک تو اوپینین ہے, اور وہ ایک اور بندے کے ساتھ بحث کر رہا ہے جب 2 مسلمانوں کا گروپ آپس میں لڑ رہا تھا, کیونکہ علی اور عائشہ کی لڑائی ہوئی تھی, اس کے بعد کا واقعہ ہے. علی اور عائشہ کی لڑائی ہوئی تھی, یہ اس کے بعد کا واقعہ ہے. اس واقعے میں ایڈ کیا گیا, اس بندے نے اسے کہا کہ بھائی جان علی نے اس سے لڑائی کی تھی, تو اس نے کہا میں تو نہیں لڑائی کروں گا. کیوں نہیں لڑائی کروں گا؟ کیونکہ اللہ نے کہہ دیا قرآن میں کہ کسی مسلمان نے کسی مسلمان کا قتل نہیں کرنا. ٹھیک ہے, تو اس نے کہا اچھا لیکن فتنہ باقی رہنے تک نان مسلموں کا قتل تو کرنا ہے نا, 8 کی 39. اور اس کا ریفرنس نے دیا کہ علی اور عثمان نے بھی تو لڑائیاں کی تھی. تو امیجن کرو کہ دس از ہاؤ ڈیسیونگ دیز پیپل آر, کہ فٹ نوٹ ڈال دیتے ہیں اور فٹ نوٹ کا تعلق اس طریقے سے ہوتا ہی نہیں ہے. دس از وٹ اٹ از. اور یہی میں بتا رہا ہوں کہ یار یہ بہت میجر گیم ہے, بہت میجر گیم ہے, ہلکی گیم نہیں ہے, بڑی میجر گیم ہے. اور یہ قرآن کے اندر جو اپنا فٹ نوٹس ہیں یہ اتنے طریقے سے ڈیسیو کیے گئے ہیں جس کی انتہا کوئی نہیں. اب آپ نے کب تک لڑتے رہنا ہے جب تک فساد باقی نہ رہ جائے اور صرف اللہ کا دین نہیں. اب مجھے بتاؤ کیا کشمیر کے اندر یا کیا انڈیا کے اندر صرف اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو جیسے ہی طاقت آئے گی انہوں نے اٹیک کرنا, جیسا کہ محمد نے کیا, جیسا کہ وہ حدیث میں بتایا گیا. کب مارنا ہے؟ مارنا کب ہے؟ جب طاقت آئے گی. اچھا حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں, قرآن پہ چلے جاتے ہیں, چیپٹر نمبر 47 آیت نمبر 35. یہ دیکھیں قرآن کے اندر, and do not weaken and call for peace while you are superior. جب تم طاقت میں آ جاؤ اس وقت امن کی طرف نہیں جانا. and Allah is with you and will never deprive you of your deed. کب؟ جب تم طاقت میں آ جاؤ, جب تمہارے پاس لوگ آ جائیں. کیا لکھا ہوا ہے؟ سو تم بودے نہ ہو جاؤ اور صلح نہ پکارو اور تم ہی رہو گے غالب, اللہ تمہارے ساتھ ہے, نقصان نہ دے گا تم کو. ہندی پڑھے سر, ہندی میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ایک سیکنڈ. آتا ہے نربل نہ بنو, نربل مطلب کمزور نہ بنو, اور صلح کے لیے بلاؤ, اور تم ہی سروچ ہو, سب سے اوپر ہو, اور اللہ تمہارے ساتھ ہے, اور وہ کبھی بھی تمہارے کاموں کو تم سے کم نہ کرے گا. ایگزیکٹلی. یس. زنید صاحب آ جائیں, آپ کدھر غائب ہو گئے؟ اچھا ایڈم صاحب, اسی آیت کے اوپر میں یہ اپنا کیا نام ہے اس کا, داڑھی والا مولانا کا ویڈیو لگا دوں؟ اسرار, ڈاکٹر اسرار. ہاں اسرار احمد کا. یار لمبی نہ لگانا, 2 منٹ کی. انگریز کے حکومت کے زمانے میں, اور خاص طور پر جب نئی مغربی سائنس اور مغربی تہذیب کا ہم پر حملہ ہوا ہے, تو چونکہ مغرب کے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ اسلام تو تلوار سے پھیلا ہے, بوئے خون آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے, تو ہمارے ہاں کچھ مخلص لوگ تھے, نیک لوگ تھے, جو چاہتے تھے کہ اسلام کو
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بچائیں، اس کی دفاع کریں. انہوں نے کہا نہیں نہیں، اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، حضور نے تو جو جنگیں کی تھی وہ صرف مدافعانہ تھیں، ان کے اوپر جنگ ٹھوس دی گئی تھی اور آپ نے کوئی اقدام نہیں کیا. مدافعانہ کا مطلب ہوتا ہے ڈیفینسو تھی. تو مدافعانہ کا مطلب ہوتا ہے ڈیفینسو تھی. وہ کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ چورن بیچنا شروع کیا کہ محمد نے جتنی بھی لڑائیاں کی تھی وہ ڈیفینسو تھیں. ٹھیک ہے، جب لوگوں نے کہا کہ یار اسلام سے تو منہ خون آتا ہے، یعنی کہ خون کی بو آتی ہے، جب لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ اسلام سے خون کی بو آتی ہے، تو کچھ مسلمانوں نے ایک چورن بیچنا شروع کیا کہ محمد نے جتنی بھی لڑائیاں کی تھی وہ ڈیفینسو وارز تھیں اور کچھ بھی نہیں تھا. سب سے بڑا کام کیا ہے ہندوستان میں مولانا علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے. میں ان کا نام ادب سے لوں گا اس لیے کہ سر سید احمد کے زیر اثر تھے، اور وہ جو جدید جو ابھی آیا تھا، جو مغربی افکار و خیالات اور تہذیب اور تمدن اور ویلیوز اور نظریات کا جو ریلا آیا تھا، اس کا مقابلہ کرنا آسان کام نہیں تھا. تو یہ اپولوجیٹک انداز اختیار کیا ہے شبلی نعمانی نے، اور اس میں یہ اچھا وہ کہہ رہا ہے کہ شبلی نعمانی نے اپولوجیٹک وہ والا نہیں، یعنی کہ نیچے آ کے اپولوجائز کرنے والا اپولوجیٹک، کہ اس نے اس کو، کیونکہ وہ انڈیا میں تھا تو اس نے جھوٹ کا سہارا لیا. ہے کہ وہ جو ابتدائی جو 8 جو غزوات اور سرایا ہیں جو بدر سے پہلے ہوئے، انہیں بالکل تقریباً نظر انداز کر دیا ہے. یہ بات کہ بدر سے پہلے جو 8 لڑائیاں ہوئی تھی جو کہ محمد نے انیشیٹ کی تھی، ان کو غائب کر دیا. اسی لیے انڈیا میں، پاکستان میں آپ کو ان 8 لڑائیوں کے بارے میں بتایا ہی نہیں جاتا، جو کہ ہم کئی دفعہ بتا چکے ہیں، دکھا چکے ہیں کہ محمد نے اٹیک کی، ان کے قافلے لوٹے. تاکہ یہ ثابت نہ ہو کہ انیشیٹو حضور کی طرف سے ہوا ہے. یہ بات تاکہ یہ ثابت نہ ہو کہ محمد نے سٹارٹ کیا، کہ گیم تو محمد نے چلائی تھی. یس یہ چیز جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک خاص دور کا تقاضا تھی، وہ دور اب گزر چکا. اب آپ دیکھا خاص دور کا تقاضا تھی. یہ کہاں سے خاص دور کا تقاضا؟ چیپٹر نمبر 47 ورس نمبر 35، کہ جب تم کمزور ہو، جب تم کم ہو، جب تم طاقت میں نہیں ہو تو امن کرنا ہے. اب ڈاکٹر اسرار پاکستان میں بول رہا ہے، اب پاکستان میں وہ طاقت میں ہے، میجورٹی ان کی ہے، تب چونکہ وہ طاقت میں ہے 90، یہ جس زمانے میں بولا تو اس وقت 92% مسلمان تھے پاکستان میں. تو کہتے ہیں اب وہ ٹائم نہیں رہا. کیوں نہیں رہا وہ ٹائم؟ کیونکہ 47-35 آ گیا، تم لوگ 92% ہو. تو اب کیا کرنا ہے آپ نے؟ اسلام کا یہ فکر کہ اسلام ایک مکمل دین ہے، یہ اپنا غلبہ چاہتا ہے، اور حضور کو بھیجا گیا تھا اس لیے کہ دین کو غالب کرے. اور دین کو غالب کرنے کی جد و جہد ایک انقلابی جد و جہد ہے. اس انقلابی جد و جہد میں جہاں پہلا مرحلہ یہی ہوتا ہے کہ پیسو ریزسٹنس ہو، اور پہلے تیاری کی جائے، دعوت، تنظیم، تربیت اور صبر محض کے ذریعے سے ایک قوت فراہم کی جائے. پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے باطل کے ساتھ ٹکرانا پڑتا ہے، اور اس میں آگے بڑھ کر ٹکر مول لینی پڑتی ہے. یہ نہیں دیر یو گو. باطل کیا ہے؟ جو حق پہ نہیں ہے. اور اسلام یہ کہتا ہے کہ اسلام حق پہ ہے، باقی سب باطل ہے. تو ہندو باطل ہے، کرسچنز باطل ہے، جین باطل ہے، ایگنوسٹک باطل ہے. تو باطل کے ساتھ ٹکرانا پڑتا ہے بقول، اور وہ آگے سے بڑھ کر یعنی کہ انیشیشن آپ نے کرنی ہے، اور محمد نے انیشیشن کی. تو دیکھیں یہ فرق کہاں پہ فرق ہے. فرق یہاں پہ ہے، شبلی نعمانی لکھ رہا ہے جب انڈیا پاکستان ایک تھے اور اس نے مکی اسلام کو پریزنٹ کیا، طاقت میں نہیں تھے. اب یہ کب لکھ رہا ہے؟ جب مسلمان 90% پلس ہو چکے ہیں، طاقت ہے، غلبہ ہے. وہ کہہ رہا ہے اس چیز کو اب چھوڑ دو، وہ ٹائم گیا، اب تم لوگ طاقت میں ہو، آگے سے بڑھ کر آؤ. چیپٹر نمبر 47 ورس نمبر 35 عمل کرو. ہے کہ انتظار ہی کرتے رہیں. یعنی ایک جس کو ہم کہتے ہیں کو ایگزسٹنس، پیسفل کو ایگزسٹنس، حق و باطل کے درمیان نہیں ہو سکتی. ہو ہی نہیں سکتی. پیسفل کو ایگزسٹنس ہو ہی نہیں سکتی، ہو ہی نہیں سکتی. بھائی وہ کہہ رہا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا. اب تو یہ اسکالرز ہیں آپ کے جن کی آپ تفسیریں پڑھتے ہیں. حق کیسے تسلیم کر سکتا ہے کہ باطل بھی موجود رہے؟ ہاں حق میں جان نہیں ہے، اہل حق جو ہیں بے جان ہے، مردہ ہیں، تو مجبوری ہے. دیر یو گو. اب اہل حق مردہ ہیں تو مجبوری ہے. تو بھائی جان میں کیسے مان لوں کہ کشمیر میں یہ جو کام ہوا ہے غلط ہوا ہے؟ میں کیسے مان لوں بھائی؟ جو تفسیر لکھنے والے، میں پاکستان سے ہوں بھائی، اس بندے کو سنتے ہوئے پلا بڑھا ہوں، ڈاکٹر اسرار کو سنتے ہوئے میں پلا بڑھا ہوں. میں کیسے مان لوں؟ اس کی کیسٹیں تھی میرے پاس. جب ایک زمانہ تھا جس وقت یہ کیسٹوں پہ کام کرتا تھا، کیسٹوں پہ ہم اس کی کیسٹیں سنتے ہوتے تھے بھائی. ایڈم صاحب یار وہ کیسٹ مجھے بھیجے پلیز. اور دوسرا کشمیر میں بھی 98% مسلمان ہیں. تو بھائی وہاں پہ ایسے ہی ہونا نا، اب ایسے ہی ہونا ہے. اور کیسے ہونا؟ بالکل. چلیں اس کو کمپلیٹ کریں. اور یار تھینک یو بولنا چاہیے اسرار احمد صاحب کو کہ کم سے کم حقیقت بول رہے تھے پاکستان میں بیٹھ کے. سر ہم ان کو سنتے ہوئے پلے ہیں. جی جی
لیکن اگر اہل حق میں جان ہو تو وہ کیسے برداشت کریں گے کہ باطل جو ہے اس کا غلبہ رہے. ہاں باطل جو ہے وہ نیچا ہو کر رہے, اگر وہ مغلوبیت کی شکل نیچے ہو کے رہے. چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 29. اختیار کر لے تو ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ باطل کا غلبہ ہو اور اہل ایمان میں جان بھی ہو, تو یہ دو چیزیں جو ہیں یہ تو ایک دوسرے سے بالکل متضاد ہیں. جیسے حضرت ابوبکر نے فرمایا تھا ایبدل الدین وانا حی, کیا دین میں ترمیم کی جائے گی جبکہ ابھی میں زندہ ہوں؟ میرے جیتے جی دین کے اندر ترمیم یہ ممکن نہیں ہے. تو وہی بندہ مومن کی شان ہونی چاہیے. تو اصل حقائق الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے واضح ہو چکے ہیں. بہترین ہوگا. دس از دا ریئلٹی یار, دس از دا ریئلٹی. اور یہ جو ریئلٹی ہے نا, یہ جتنی جلدی ہمارے نان مسلم سمجھ لیں اتنا ہی آسان ہے, کیونکہ بھائی گیم ڈالنے کے لیے تو ہر وقت تیار ہی ہیں. یار یہ ریموو کر دو اسٹوڈیو سے مسٹر محمد. ایڈم صاحب یہ آیت واپس سے ایک بار اسی ویڈیو کے حساب سے دیکھیے, بالکل جو انہوں نے بولی بات اسرار احمد نے, وہ اسی آیت کے اوپر میں بن رہی ہے. وہ تو بتایا نا میں نے, اس کا نام نمبر لیا نا بار بار. جی اکارڈنگ ٹو دس بالکل مسٹر محمد تو چلے گئے. مسٹر احمد. جی ایڈم بھائی کیسے ہو؟ میں ٹھیک ہوں سر. چڈی ہو آپ تو. جی مت کک مانا, آپ کو بھائی مانتا ہوں اپنا. سر بھائی مانو سے اس سے فرق کیا پڑے گا؟ ٹائم ویسٹ نہیں میں کر سکتا سر. اب میں مسٹر منور حسین. مسٹر منور انمیوٹ کیجیے. ہاں بولیے سر. مسلمان ہیں سر آپ؟ یس سر. ابھی تک ہاں سر. نمازیں پڑھتے ہیں؟ ہاں سر. اتحیات سنائیے گا. ہاں سر. اتحیات سنائیے گا. التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. یہ والی اتحیات پڑھتے ہیں نماز میں آپ؟ ہاں تو ابھی تک آپ نے ایک بھی نماز صحیح نہیں پڑھی. پھر دوبارہ ہاں سے میں کوشش جانتا کریں. ہوں. التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد چلیں آپ ان صحیح لا پڑھ الہ لیں. الا اللہ. شکر ہے آپ صحیح پڑھ لیں. جی سر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ کشمیر کا مدعا جو ہے وہ سیاسی معاملہ ہے انڈیا اور کشمیر کے بیچ میں. اور سیاست آپ کے نبی نے چلائی تھی, وہ آج تک چل رہی ہے. میں انڈیا سے ہوں. ہاں تو میں وہی بتا رہا ہوں کہ سیاست آپ کے نبی نے چلائی تھی اور ابھی تک چل رہی ہے. کیونکہ اگر یہ سیاست اس آپ نے کے نبی نے نہ چلائی ہوتی اور حق کو اوپر نہ لے کے آنا ہوتا تو بھائی کبھی ہوتا ہی نا. آپ نے حق بنا دیا اسلام کو, اور آپ نے کہا اسلام کو ہی لے کے آنا ہے اور ہم نے کسی کو لے کے نہیں آنا, اور اسلام کا غلبہ دلانا ہے. تو یہ سیاست آپ کے نبی نے چلائی تھی نا. مکہ میں مدینہ میں آپ کے نبی نے سیاست چلائی تھی, ورنہ وہ سب تو امن کے ساتھ رہنا چاہ رہے تھے. میں سمجھا نہیں آپ کے بات کو. کیا مطلب میں سمجھا نہیں؟ اس سے زیادہ آسان زبان میں کیا سمجھاؤں آپ کو؟ آپ کے نبی نے جو سیاست چلائی تھی کہ اسلامک ریاستیں تیار کرنی ہے, اسلامک ریاستیں بنانی ہے, اور اس کے لیے آپ کے نبی نے اٹیک کرنے شروع کیے تھے. جب تک وہ رہیں گے تب تک یہ رہے گا. گیم تو آپ کے نبی نے شروع کی ہے نا. کیسے؟ کیا مطلب کیسے؟ کیا آپ کے نبی میں نے نہیں پوچھ رہا کہا ہوں. کہ کیا آپ کے نبی نے نہیں کہا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تب تک لڑتا رہوں جب تک دین اسلام غالب نہ آ جائے؟ کیا یہ آپ کے نبی کا قول ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے اتنا قرآن اور حدیث کے بارے میں نہیں پتا. تو پھر آپ مجھ سے یہاں پہ بحث کس طرح کرنے آئے ہیں جب آپ کو قرآن اور حدیث کا نہیں پتا؟ نہیں میں صرف سننے آیا ہوں آپ کو بس. تو سر سننے کے لیے آپ کو لائیو چیٹ سے سننا ہے. آپ کو یہاں پہ یوٹیوب پہ نہیں آنا, سوری اسٹریم یارڈ پہ نہیں آنا. آپ کو لائیو یوٹیوب سے سننا ہے. ابھی آپ کو دے دیتا ہوں ایک چیز تاکہ آپ دیکھ لیں. آپ کے نبی نے کہا ہوا ہے, یہ دیکھیں آپ کا ایک ایمان ہے, بک آف فیتھ, کتاب الایمان. بک آف فیتھ کہتی ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے محمد کو, یہ دیکھیے گا, محمد اللہ میسنجر سیڈ I have been commanded, مجھے حکم دیا گیا ہے to fight against people, کہ لوگوں سے لڑتا رہوں as long as they do not declare, جب تک وہ ڈکلیئر نہ کر دیں that there is no God but Allah, کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے, and whoever profess it, اور جو اس کو کہے گا, it will be granted the protection of his property and life on my behalf, تو اس کی پراپرٹی اور اس کی زندگی کی پروٹیکشن دی جائے گی, ورنہ نہیں. یہ تو آپ کے اللہ آپ کے نبی کو یہ حکم دیا گیا اور اس کے نبی آپ کے نبی نے یہ سارا کام کیا ہے.
تو بغیرت نبی کو مانو گے تو پھر یہی کریں گے نا سر. پولیٹکس تو آپ کے نبی نے شروع کی تھی, رہتا ان سب کے ساتھ مل کے, کیا مسئلہ تھا؟ کافروں کے پاس رہتا نا 360 خداؤں کو مانتے تھے, ایک اللہ اپنا رکھ لیتا, رہتا ان کے ساتھ. ابھی ڈاکٹر اسرار نے کیا کہا تھا, حق اور باطل اکٹھے نہیں رہ سکتے. اگر اسلام میں غلبہ آ گیا ہے, طاقت آ گئی ہے, تو اب وہ مل کے نہیں رہ سکتے کسی اور کے ساتھ, اب وہ کسی کے ساتھ مل کر نہیں رہ سکتے. یہ تو آپ کے نبی سے شروع ہے, یہ پالیٹکس تو آپ کے نبی نے شروع کی ہے. جی منور حسین, ہاں سر. پھر بتائیں یہ پالیٹکس آپ کے نبی نے شروع کی ہے کہ نہیں؟ نہیں, میں تو نہیں مانتا. تو اس کا کیا کرو, صحیح مسلم جھوٹا ہے بول دیں, بول کے جائیں کہ صحیح مسلم یہ حدیثیں جھوٹی ہیں, بولے سر. منور صاحب بولیے نا کہ صحیح مسلم کی حدیثیں جھوٹی ہیں. نہیں نہیں نہیں. کیا نہیں نہیں نہیں؟ اگر صحیح مسلم کی حدیثیں سچی ہیں تو بھائی پھر محمد نے پالیٹکس شروع کی تھی, اور اگر جھوٹی ہیں تو کہہ دیں جھوٹی ہیں. بولے بھائی جان, کیوں ڈر کیوں رہے بولتے ہوئے؟ ہیلو, کیا ہوا منور صاحب, سانپ کیوں سونگ گیا بھائی کو؟ ہیلو منور صاحب, آپ کی مجھے بیک گراؤنڈ نوائز آ رہی ہے اور آپ کی آواز نہیں آ رہی, اس کا کیا مطلب سمجھوں؟ بولو بھائی, بھاگ گیا. چلے گئے. Oh man. یہ دیکھیں اللہ کیا کہتا ہے قرآن کے اندر, چیپٹر نمبر 59 آیت نمبر 2. It is he, وہ اللہ, who expelled the ones who disbelieved among the people of the scripture, جس نے یہود و نصارہ کو ان کے گھروں سے نکالا, from their home at the first gathering, پہلی گیدرنگ میں اللہ نے نکالا. نکلوایا کس طرح؟ مسلمانوں سے. You did not think they would leave, تم نے نہیں سوچا تھا کہ وہ نکلیں گے. And they thought their fortress would protect them, اور انہوں نے سمجھا تھا کہ ان کے قلعے ان کی حفاظت کر لیں گے. From اللہ, اللہ سے. But اللہ came upon them from where they had not expected, لیکن اللہ وہاں سے آیا جہاں سے انہوں نے سوچا نہیں تھا. And he cast terror into their hearts, اور انہوں نے ان کے دلوں میں کیا تھا یار ہندی ٹیرر کی؟ آتنک پھیلایا. They destroyed their houses by their own hand and believers, so taking warning of the people of the vision. So imagine کرو, لوگ اپنے گھروں میں ہیں, اپنے گھروں میں یہ کہتے ہیں کہ ہم تو کسی کے گھر پہ اٹیک نہیں کرتے. میں نے کہا قرآن سے ثابت کروں گا گھروں پہ اٹیک کیا تم لوگوں نے, تم لوگوں نے ان کے گھروں پہ اٹیک کیا. قرآن بولتا ہے, مگر اللہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے کیا, مسلمانوں کے ذریعے میں نے کیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے, یہ تم نے نہیں ان کو مارا بلکہ میں نے مارا. میں نے ابھی آیت دکھائی ہے, you did not kill them but I killed them. دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں. چیپٹر نمبر 8 ورس نمبر 17, یہ دیکھیں اللہ کہتا ہے تم نے نہیں مارا, میں نے مارا. تو ان کے گھروں پہ تم نے نہیں قبضہ کیا, میں نے کیا. یہ دیکھیں, and you did not kill them but Allah it is the one who killed them, and you did not throw not when you threw but Allah threw. تم نے نہیں پتھر پھینکے تھے, میں نے پھینکے تھے. تم نے نہیں قتل کیا تھا, میں نے کیا تھا. سو بات یہ ہے کہ انہوں نے آگے سے بڑھ کے, قرآن کے مطابق انہوں نے آگے سے بھر کے اٹیک کرنے کا, آگے سے بھر کے مارنے کا, ان کے گھروں پہ اٹیک کرنے کا. بھائی یہ حدیث بھی نہیں ہے, یہ تو قرآن ہے یار. میرے بتا حدیث کو نہ مانو, کوئی بات نہیں, خالی قرآن سے ثابت کرتا ہوں. ٹیررزم ہیز اے ریلیجن, اور وہ ریلیجن جو ہے اس کا نام ہے اسلام. آتنک کا ایک دین ہے اور اس دین کا نام ہے اسلام. یہ ایک آتنکی دین ہے, فل سٹاپ.